کہتے ہیں کہ جب غسل دیا گیا تو اس کی جسم سے پتہ چل رہا تھا کہ کتنا تشدد ہوا, انگلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں, چہرہ بھی مس کیا ہوا ہے, اور پولیس کہہ رہی ہے کہ ڈیکمپوز ہو گئی ہے باڈی. رضا علی میر کے حوالے سے اس کی فیملی اس بات پر بضد ہے کہ ہمارا بچہ قتل کیا گیا ایک پلاننگ کے تحت, یہ اس کو منظر سے غائب کیا گیا. یہ کہانی ایک خاندان کی کہانی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس خاندان کے درمیان کچھ دراڑیں پیدا کر دی. جب مزید چھان بین کی تو پتہ چلا کہ غالباً اس کے باپ نے وہ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ آگے پیچھے کیے ہیں, جس کے بعد اس گھر کے اندر لڑائی جھگڑے پریشانیاں شروع ہو گئی. نعیم صاحب, جنوری سال 2025 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے مصطفیٰ عامر کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے, گاڑی میں زندہ جلا دیا جاتا ہے. اور یہ ابھی 7 دن پہلے ہم دیکھتے ہیں کراچی میں ایک اور پروٹیسٹنٹ موت ہوتی ہے, میر رضا علی. ایک تاجر ہے, اپنا برانڈ سٹارٹ کیا, IBA کا ٹاپر ہے, لیکن اس کی موت جس طرح سے ہوتی ہے, فیملی کہہ رہی ہے بروٹل مرڈر ہے, لیکن پولیس کی اب تک کی جو انویسٹیگیشن ہے, جو رخ جا رہا ہے وہ سوسائڈ کی طرف ہے. آپ مجھے بتائیں, کیا اس بچے نے 25 سالہ جس کی اگلے مہینے شادی تھی, اس نے سوسائڈ کی ہے یا اس کو قتل کیا گیا ہے؟ بٹ صاحب, میر رضا علی کا قتل, خودکشی جو بھی رنگ دیں اس کو, نام جو بھی دے لیں, اسے کئی پہلو ہیں, لیکن آپ نے تذکرہ کیا, اس کو ملایا اس مصطفیٰ عامر کے قتل سے, جس کے پیچھے ایک عجیب کہانی نکلی. بااثر خاندان ملوث تھا, ہائی پروفائل کیس ہوا. کتنے سال ہو گیا اس کو؟ 1.5 سال سے زائد ہو گیا. کچھ نہیں بنا اس کا. کتنا ظلم کیا, لاش کو جلا دیا, بلوچستان لے جا کر دوسرے صوبے میں جا کے جلایا گاڑی سمیت, شواہد مٹانے کی کوشش کی. لیکن قدرت بھی تو کوئی چیز ہے نا. آج تک وجیہ عامر, اس کی والدہ غمزدہ اور والد سکون کی چین کی نیند نہیں سوئے. میں ان سے اکثر گفتگو کرتا ہوں, ان کے دل سے ان کا لخت جگر نکل نہیں پا رہا. اس کے پیچھے ایک کہانی تھی منشیات کی جو اس کی جان لے گئی. ظالموں نے ظلم کیا. ایک اس کا پہلو جو تھا نا, وہ فوریکس بھی تھا, ایک منشیات کا پہلو تھا. ایک منشیات کی سمگلنگ, استعمال سے شروع, منشیات نوشی, سمگلنگ اور گروئنگ, تینوں مرحلوں میں وہ رمضان قریشی اور اس کے ساتھی ملوث تھے. لڑکیوں کا چکر تھا, لڑکیاں بیچ میں آئیں. ایک اور چکر تھا, اور وہ تھا آن لائن فائنینشیل گیمبلنگ, کرپٹو ٹریڈنگ. کرپٹو کرنسی جو ہے نا, وہ ہماری نوجوان نسل میں جس طرح سرایت کر رہی ہے, وہ راتوں رات امیر ہونے کا شوق, لالچ, طمع ہے, تباہ کر دیتے ہیں. اتنا پیسہ نہیں کماتے جتنا نقصان اٹھا لیتے ہیں, پھر مقروض ہو جاتے ہیں. جب وہ دولت آپ کو آتی ہے نا, آپ کے دن پھر رہے ہوتے ہیں, تو آپ اس لالچ میں مزید انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ کا انگ جو ہے وہ قرضے میں ڈوب جاتا ہے. اگر اس کیس کی ٹائم لائن پر بات کی جائے, اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں, CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 27 جولائی کو رات 11 بجے کے بعد جو ہے یہ اپنے سیکیورٹی گارڈ کی گن لیتا ہے. اس کے بعد یہ گھر جاتا ہے گاڑی میں گن کو رکھ کر, گاڑی کی چابی, اپنی واچ, اپنا والیٹ, سب کچھ گھر میں چھوڑ دیتا ہے, اور صبح 4 بجے کے قریب جو ہے یہ ان ڈرائیو کرواتا ہے, اور وہاں پر پھر یہ جاتا ہے. راستے میں اس کے پاس گن بھی ہے, اس کے پاس اس کا موبائل فون بھی ہے, لیکن جانے سے پہلے یہ اپنے اکاؤنٹ سوشل میڈیا کے جو ہیں وہ بھی بند کر دیتا ہے, اور اپنی والدہ جو ہے ان کو بھی 2.5 لاکھ کے قریب یہ سینڈ کر دیتا ہے. اب یہ گلستان جوہر جاتا ہے, گیسٹ ہاؤس ہیں اس کے سامنے, وہاں پر گاڑی ڈراپ کرتی ہے, وہاں سے یہ پیدل چلتا ہے. آگے جا کر اس کی لاش ملتی ہے نرسری سے, پوسٹ مارٹم ہوا, انیشیل رپورٹ بھی آئی, باڈی ڈیکمپوز تھی. فیملی کہہ رہی ہے بروٹل مرڈر ہے, لیکن پولیس والے کہہ رہے ہیں, انہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ خودکشی ہے. بٹ صاحب بڑا سمپل ہے, اٹس ویری سمپل. گارڈ کا جو پسٹل لے کے اس نے استعمال کیا, رکھا, جو بھی کیا, اپنے ساتھ لے گیا. اگر تو فورینزک ایکسپرٹ, بیلسٹک ایکسپرٹ اس بات کی تصدیق کر دیں کہ وہ استعمال وہی ہوا ہے, اسی سے گولی نکلی ہے, تو ایک
اب تک جو رپورٹ آ رہی ہے اس کے مطابق 30 بور کا ہی پسٹل ہے جس کی گولی لگی ہے. اوکے گولی جہاں لگی ہے سینے کے درمیان میں آر پار ہو گئی, اس کا انٹری ایگزٹ پوائنٹ. اوکے یہ چیک کرنا کہ یہ لیفٹ ہینڈر ہے کہ رائٹ ہینڈر ہے, گولی رائٹ سے چلی کہ لیفٹ سے چلی. ایک دوسرا, خودکشی ایک ہی بات ریبٹ کر دیتی ہے, ایک ہی بات خودکشی کو ریبٹ کرتی ہے. خودکشی کرنے والا دل برداشتہ ہو کے کن پٹی پہ گولی مارتا ہے ہمیشہ, سینے میں نہیں مارتا. سینے میں نہیں مارتا, اور اگر مارے بھی تو سینے کے بالی حصے میں گردن کے قریب یوں کر کے مارتا, یوں نہیں مارتا. اچھا, اس کے اندر جو اب تک رپورٹ سامنے آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے سے جو انٹری پوائنٹ ہے وہ چھوٹا ہے اور جو ایگزٹ پوائنٹ ہے یعنی کہ چیسٹ جو ہے اس کا بڑا ہے. اس میں پیچھے سے گولی لگی. دیکھیں انٹری وونڈ جو ہوتا ہے, انٹری وونڈ وہ چھوٹا ہوتا ہے ہمیشہ, اور جب وہاں سے باہر نکلتا ہے وہ برسٹ کرتا ہے, وہ پھاڑ کے نکلتی ہے گولی, وہ بڑا ہوتا ہے. یہ تو الٹ ہو گیا نا, ایک تو یہ بات خودکشی نہیں لگتی. اور جائے وقوع سے نہ ایم ٹی ملی اور نہ ہی پسٹل ملی. اچھا, اب یہ کسی شخص نے, ایک میں اور بتاؤں بات آپ کو, جو خودکشی ہوتی ہے نا اس کے قریب ہی پسٹل جس سے وہ خودکشی کر رہا ہے, اعلیٰ قتل جسے ہوگا ہے, وہ قریب ہی پڑا ہوتا ہے, دور نہیں پھینکتا ہوں. ایک دوسرا, اس میں کتنی گولیاں تھیں, یہ اس کا چوکیدار جو گارڈ ہے وہ تصدیق کر دے گا کتنی گولیاں ڈالا تھا, کیوں لے کے گیا تھا. میرا خیال یہ ہے, ذاتی خیال, کہ یہ اپنے میر رضا علی جو ہے اپنے سیکیورٹی کی خاطر, اپنے تحفظ کی خاطر یہ لے کے گیا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کسی نے اسے بلایا ہوا تھا وہاں پر؟ اسے بلایا نہیں, یہ تو بات تصدیق ہوگی, اس کو بلایا تھا. یہ گھر سے خوش و خرم گیا ہے, ٹراؤزر پہنا ہے اس نے, یہ خودکشی کے موڈ میں نہیں گیا, یہ خودکشی کے موڈ میں نہیں گیا, یہ تو ہنستا کھیلتا گیا ہے ٹراؤزر پہن کے ایزی ہو کے. لیکن اسے پتا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے, کہ 2.5 لاکھ روپے اپنی ماں کو سینڈ کیے, سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کیے. سن لے, اس کی وجہ ماں کو اس لیے اکاؤنٹ پیسے سینڈ کیے کہ وہاں جا کے شاید یہ کنگلا دکھائے اپنے آپ کو کہ جناب دیکھیں میرا تو اکاؤنٹ بھی خالی ہے. نارملی جس سے لین دین کے ترازے میں جا رہا تھا کرپٹو کا, اب میں آپ کو بتاؤں, کروڑوں روپیہ ایسا تھا جو اس نے دینا تھا لوگوں کا. 5 کروڑ کے قریب کہہ رہے ہیں. ہاں, 7 سے 8 کروڑ کہہ رہے ہیں وہ. 5 کروڑ ایک سے مانگا بھی تھا, دوسرے سے مانگا, کسی نے اس کو رقم نہیں دی. ایک سے 80 لاکھ 70 لاکھ مانگا, مختلف لوگوں سے مانگتا رہا. یہ پریشان تھا. کرپٹو کرنسی ایک لالچ ہے جو مختلف منازل طے کرتا ہے. آپ کو ہائپ کریٹ ہوتی ہے, ایک دم پیسہ آتا ہے. اس نے گاڑی لے لی, بڑا مہنگا موبائل لے لیا, گھر کی حالت بدل گئی, حالات بدل گئے سارے. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹھیلا ہوتا چھوٹا سا ریڈی کے اوپر, کارٹ سے سٹارٹ کیا تھا اس نے, پھر برانڈ بنا لیا, ڈیزرٹ برانڈ. اب یہ جو برانڈ ہے یہ تھوڑے پیسوں سے نہیں بنتا نا, بڑے پیسے خرچ کیے اس نے. کرپٹو میں کاروبار کرتا رہا, کامیاب بزنس مین تھا. اور اگلے مہینے اس کی شادی تھی, اگلے ماہ شادی تھی. لوگ شادی کی تیاریوں میں گھر والے مصروف تھے. ایک اور خوشی خرم لوگوں کو, اپنے گھر والوں کو شاپنگ کراتا رہا, پیسہ بہت خرچ کر رہا تھا, اور دولت کی ریل پیل تھی, سارا کچھ تھا. کوئی ایسی حالت نہیں تھی کہ یہ اپنے آپ کو خود موت کے حوالے کرے. میں نہیں مانتا یہ باتیں. مجھے اب تک جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق اس نے ان ڈرائیو اپنی گاڑی وہاں کھڑی تھی, ان ڈرائیو پہ گیا. جب ان ڈرائیو اور کہا گھر والوں سے کہ میں نے میٹنگ پہ جانا ہے ایک, جب ان ڈرائیو پہ گیا تو یہ بات بڑی اہم بات ہے. تو یہ اس نے خود راستے میں نا اپنی مرضی کے اپنے موبائل سے وہ گانے لگائے اس پہ, ان ڈرائیو پہ. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہی واز جسٹ نارمل. اس کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ اس نے سوسائڈ کرنی ہے. سوسائڈ کرنے کے ارادے سے اگر پلاننگ کے تحت جاتا تو ان حالات میں نہیں جاتا جو دکھائی دے رہے ہیں. یہ اس خوف میں ضرور گیا کہ مجھے مار نہ دیا جائے. کرپٹو کرنسی کے کراچی میں کئی واقعات ایسے ہوئے کہ جو لوگ, ایک دو خودکشی کے بھی ہوئے ہیں, یہ نہیں میں کہتا, خودکشی کے بھی ہوئے ہیں, تنگ آمد بجنگ آمد والے, لیکن زیادہ تر واقعات ایسے ہوئے کہ دشمنوں نے بلایا کہ آؤ معاملات طے کرو یار, بیٹھ کے فارمو, تفہیم کرو, تفہیمیں صاف کرو. لیکن بعد میں وہ ان کی ڈیڈ باڈی ملی. تو غالب امکان اسی بات کا ہے
کیا جو جائے وقوع جہاں سے اس کی ڈیڈ باڈی ملی وہیں پہ اس کو مارا گیا یہیں سے لے جا کر؟ کیونکہ وہ جو نرسری والا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک دن پہلے جب وہ وہاں پر آیا تھا 28 تاریخ کو تب ڈیڈ باڈی وہاں نہیں تھی, اس نے پانی بھی وہاں دیا, اگلے دن ملتی ہے. دیکھیں یہ ڈی کمپوز ڈیڈ باڈی ہے, 24 گھنٹے گزر 24 سے 30 گھنٹے بعد ملی ہے. جس نے یہ پلان کیا اس نے اس کو پہلے وہاں سے باہر لا کے گولی وہیں ماری ہے جہاں سے ڈیڈ باڈی ملی ہے. اب یہ پسٹل کی برآمدگی, خول کی برآمدگی, اچھا پھر وہ علاقہ تو ایسا نہیں ہے, ویران سنسان نہیں ہے کہ جہاں گولی کی آواز نہ آئے. کیا آگے پسٹل پہ سائلنسر لگایا, آواز نہ باہر نکلے؟ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو شواہد پولیس اکٹھی, ابھی پولیس کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے. بٹ سب بھی بڑی اہم بات ہے, رضا علی میر کے حوالے سے اس کی فیملی اس بات پر بضد ہے کہ ہمارا بچہ قتل کیا گیا ایک پلاننگ کے تحت. وہ کیوں کہہ رہے ہیں, وہ سنیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ایسے حالات تھے ہی نہیں جو مایوس ہو گئے وہ خودکشی کرے گا, وہ تو شادی کی تیاریاں کر رہا ہے ہمارے ساتھ مل کے. یہ اس کو منظر سے غائب کیا گیا. ابھی تک پولیس نے جن لوگوں پہ اچھا موبائل کا فورینسک بڑا آسان ہے, وہ کہہ رہے ہیں موبائل اب تک اوپن ہی نہیں ہوا, کل کا بھی میں سن رہا تھا. بڑا آسانی سے بتا دے گا لاسٹ کالیں کس کی ہیں, کس نے بلایا ہے. آئی فون اس کے پاس تھا, آئی فون اوپن ہی نہیں ہوا. وہ ہو جائے گا, وہ کمپنی سے آپ کروا سکتے ہیں, وہ اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن یونیورسٹی روڈ گلستان جوہر جو ہے وہ تو ویران جگہ نہیں ہے کہ جہاں کسی کا پتہ ہی نہ چلے. ایک دوسرا, یہ رات کی آخری تاریکی کی آخری جو پہر ہے نا اس میں کیا گیا ہے. یہ شب تاریک کے آخری پہر لگتا ہے کہ یہ کام ہوا, اور یہ کام ہوا بھی اس انداز سے ہے. لیکن فیملی کہہ رہی ہے, والد صاحب کا میں انٹرویو سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ جب غسل دیا گیا تو اس کی جسم سے پتہ چل رہا تھا کہ کتنا تشدد ہوا, انگلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں, چہرہ بھی مس کیا یہ ہوا تو ہے. کلیئر کٹ ہے. اور پولیس کہہ رہی ہے کہ ڈیکمپوز ہو گئی ہے باڈی. اور ڈیکمپوز تو اسی لیے ہے نا, تشدد جو اتنا ہوا, گھسیٹا گیا ہوگا, اس سے انتقام کا وہ لیا گیا ہوگا. لیکن ایک دو باتیں سمجھیں, ابھی تک کوئی ڈاکومنٹ سامنے نہیں آئے اس حوالے سے کہ اس نے خط لکھا ہو مرنے سے پہلے اگر خودکشی کر رہا ہے, یا اگر اس کو کسی نے یہ کہا تو فورینسک سے پتہ لگ جائے گا موبائل کی کالوں سے. خودکشی کرنی ہوتی تو وہ اپنے ڈیسرٹ شاپ وہاں کر سکتا تھا, اپنے کمرے میں کر سکتا تھا, گاڑی میں کر سکتا تھا, وہ تیسری جگہ پہ کیوں جاتا. ایک دوسرا یہ ہے کہ دسمبر 2025 سے یہ کرپٹو کرنسی میں شامل ہے, اس کا کاروبار کر رہا ہے اور بڑے پیسے بھی کمائے. لیکن نقصان یہ اپریل میں ہوا ہے جب جنگ سٹارٹ ہوئی. اپریل میں زیادہ ہوا ہے. 1.5 سال میں اس نے خوب وہ کی. آج کل شاپنگ کی تیاری تھی, اس کی شادی کی تیاری میں شاپنگ ہو رہی تھی. اچھا اب یہ پیڈل کھیلنے جاتا تھا رات کو اکثر. اور جو بندہ سپورٹس مین ہو نا, جو سہولیات میسر ہو, تفریح میسر ہو, جسے مصروفیات کا عالم اس کا یہ ہو, وہ خودکشی کی طرف رجحان کم ہوتا ہے. خودکشی ہے بند گلی میں جانے کا نام نفسیاتی طور پہ. حرام کبیرہ ہے شرح میں. مذہب کو, اسلام کو بہت سمجھتا تھا, 25-26 سال عمر تھی لیکن مذہب کو سمجھتا تھا. جو مذہبی طور پہ مستحکم شخص ہوتا ہے نا وہ حرام کبیرہ نہیں کرتا. حرام کبیرہ کیا ہے, 27 اور 28 کی درمیانی شب اگر ہوئی ہے, فرض کریں یہ سانحہ ہوا, اس کی لاش ملی, یہ طے تھا قدرتی طور پہ کہ رضا علی میر نے 27 اور 28 کی درمیانی شب فلاں وقت پہ چلے جانا ہے. وقت معین تھا 2:12, رات کو 11:20. اس نے 12 منٹ یا 20 کی بجائے 21 منٹ یا 19 منٹ پہ اپنی جان لے لی. اللہ کا دیا ہوا زندگی کا ایک لمحہ اس نے اس کی رٹ کو چیلنج کیا, وہ چھین لیا اس سے. یہ اس لیے حرام کبیرہ ہے. مذہبی شخص جو ہے اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں نے خدا کی طرف سے عطا کردہ زندگی کا ایک لمحہ کیوں مستعار لیا ہوا ہے, وہ کیوں میں چھین لوں اللہ سے. لیکن نعیم صاحب اس کیس کے اندر پولیس کی جو تفتیش ہے اس کا رخ سوسائڈ کی طرف کیوں ہے؟ پولیس آسانی ڈھونڈتی ہے کیس کو فائل کو بند کرنے کے لیے, کیس فائل ختم کر دیں. دیکھیں میں نے آپ کو کتنے کیسز میں بتایا ہے کہ پولیس شہادتیں ختم کرتی ہے, باڈی کو دفنا بھی دیا ہوا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, نہیں پوسٹ مارٹم ہوا, اس کا فورینسک آئے گا, سارا کچھ آئے گا. لیکن ایک بات سمجھیں, موبائل کی اور بیلسٹک ایکسپرٹ کی مطابقت کی رپورٹ سے پہلے کچھ کہنا قبل از وقت ہے. اس کے پہلو میں نے بتایا کئی ہیں. خودکشی کے حق میں کم دلائل ہے. کیسے؟
وہ نارمل انسان تھا, مایوس نہیں تھا, زندگی ہنسی خوشی گزار رہا تھا, شادی کی تیاریوں میں تھا, گھر خوشحال تھا, مفلوق الحالی کوئی نہیں تھی, قرض دینا تھا. اچھا ایک اور بتاؤں میں بات آپ کو, کرپٹو میں ایک دم ڈاؤن آنے والے بندے ایک دم اب بھی آتے ہیں. میں نے حالات بدلتے بھی دیکھے, مفلوق الحالی دیکھی, پریشانی دیکھی, کچھ تھوڑا سا ایک سلم پایا, بعد میں پھر کما لیا اور دے دیا. لیکن ان حالات میں آج کل دھمکیاں شاید اس کو مل رہی ہوں کہ پیسے لوٹاؤ. یہ بات دیکھنے والی ہے. میں نے کہا کوئی ڈاکومنٹ ایسا نہیں ملا, کوئی ایسا چیک کیا جائے کہ لوگ اس سے جو تقاضا کر رہے ہوں ان کو سامنے تفتیش کرے, پولیس سب کو پکڑنا چاہیے. لیکن یہ ڈیٹیل سامنے آئی ہے کہ کہتے ہیں کہ کوئی اینکر ہیں, کامیڈین ہیں, ان کے بیٹے سے بھی انہوں نے 80 لاکھ 75 لاکھ کے قریب مانگے. یہ بات ہے, کامیڈین کے بیٹے نے کہا کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں, میں نے دوں گا, انکار کر دیا. اس سے ایک شخص سے اس نے 3 کروڑ کا تقاضا کیا, ادھار مانگے, اس نے بھی نہیں دیا. 7-8 کروڑ روپے اس پہ چڑھ گئے تھے. یہ باتیں ٹھیک ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ 20-21 سال کی عمر کے کسی شخص کو ایک دم حالات بدلتے ہوئے اور بڑی دولت مل جائے. یہ دولت مند جو ہوا تھا نا, یہ 4-5 سال میں ہوا. 4-5 سال کی دولت ایک دم ڈیکلائن کی طرف گئی. تو لامحالہ جن کے پیسے ہوں گے وہ تو تقاضا کر رہے ہوں گے. اور یہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس میں 70-80% تو جوا ہوتا ہے, قمار بازی ہوتی ہے, گیمبلنگ ہوتی ہے. اس گیمبلنگ میں شامل لوگ ایزی نہیں لینا چاہیے ان کو. اٹ از ناٹ ایز ایزی. وہ جان کے در پہ ہو جاتے ہیں. اکثر واقعات ایسے ہوئے ہیں جن میں انہوں نے مار دیا. لیکن اس میں ایک بات سوچنے والی ہے, جب وہ مارتے ہیں تو تقاضا کیسے کریں گے رقم کی واپسی کا؟ ہو سکتا ہے جو اس کے موبائل میں ہو وہ لے لیا ہو سب کچھ, کیونکہ موبائل جو ملا وہ کہتے ہیں فارمیٹ ہے, وہ ریکور کر رہے ہیں. اور موبائل بھی جہاں پر باڈی ملی ہے اس سے 200 میٹر کے فاصلے پر ملا ہے. یہ بھی ایک مشکوک بات ہے. کسی نے ایک ثبوت کہاں پھینکا, دوسرا کہاں پہنچا, پسٹل لے کے غائب ہو گیا. یہ ساری باتیں مشکوک ہیں, قتل کی طرف جاتی ہیں. زیادہ میں نے کہا زیادہ شہادتیں قتل کی ہیں. اب ایک اور آپ بات سمجھیں, یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ 4-5 سال میں جو شخص امیر ہوا تھا وہ مقروض ہو گیا. اوکے, مان لی. جو قرض دار ہیں وہ کتنے انفلوئنشل ہیں, بدماش ہیں, کیا ہیں, کرپٹو وہ بھی کر رہے ہیں نا, تو وہ عام آدمی تو ہوتے نہیں ہیں. تو انہوں نے اس کو ڈرایا دھمکایا. لیکن مارنے کے لیے سوال یہ ہے کہ اگر مارنے کا فیصلہ ہوا تو تنگ آمد بجانگ آمد ہے. یہ تو یقین ہے کہ مارنے کے بعد اس کو نہیں ملنے, کیا لوگ اس کے والدین سے تقاضا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ ملنے گیا اس بندے کو جس نے پیسوں کا تقاضا کیا, اور وہاں پر کوئی بحث ہوگی اور اس بحث کے نتیجے میں اس کی جان چلی. یہ ایک ہو سکتا ہے کہ اسپر آف دا مومنٹ ایسا ہوا. لیکن ایک بات نفی کرتی ہے اس کی کہ وہ گھر سے پسٹل کیوں لے گیا, اپنے تحفظ کے لیے. وہی تحفظ, اس کا مطلب اندیشہ تھا. ایک دم تو تکار تو نہیں ہوئی نا. اور وہ اسے پتا تھا کس سے ملنے جا رہے ہیں, کتنے بااثر طاقتور لوگ ہیں. بس وہ اپنی تیاری سے گیا تھا. لیکن اس کو وہ لوگ زیادہ ہوں گے, اس کو موقع نہیں ملا تحفظ کا, وار کرنے کا, حملہ آور ہونے کا. یہ غالب امکان ہے. جو سارے آسپیکٹ ہیں نا ان کو اگر یکجا کر کے دیکھا جائے تو قتل کے زیادہ شہادتیں موجود ہیں. اور پولیس کی تفتیش جو ہے نا, کراچی میں بڑے بڑے اعلیٰ پولیس افسران ہیں, تاخیر عربی استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اب تک حمیرہ اصغر کا کیس, اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ حمیرہ اصغر کی موت کس طرح سے ہوئی. قتل تھا, بھائی جس کو سب کچھ پتہ چل گیا, جس میں مصطفیٰ عامر میں ان کی والدہ, والد اور دیگر عزیز و اقارب نے, وکلاء نے, قانون دانوں نے, کچھ پولیس والے بھی ان کی حمایت میں آئے. انہوں نے دن رات ایک کیے رکھا تفتیش میں, ہر پہلو کیا. پھر تاخیر عربی استعمال ہو رہے ہیں. ارمغان تو اپنے آپ کو کہہ رہے کہ پاگل ہے. وہ بھی ایک بہانہ, بار بار ایک درخواست نہیں آ جاتی ہے کہ ہم دوائی کھلا رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. وہ الٹے سیدھے ایکٹ کر رہا ہوتا ہے, پاگل پن دکھا رہا ہوتا ہے. گھر والوں کو کہتے ہیں اسرائیلی ایجنٹ ہے, کالا جادو کوئی مجھ پہ کروا رہا ہے. یہ سب باتیں جو ہے نا یہ سکھائی جاتی ہیں ان کو. مختلف قانون دان یہ سکھاتے ہیں کہ ایسا ایکٹ کرو. یہ تاخیر میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو بھائی میں تو آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں, ہر آنے والا نیا کیس پرانے کو دبا دیتا ہے, وہ اس کے وزن کے نیچے آ جاتا ہے. وہ وزن تلے دب جاتے ہیں پرانے کیس, نیا پھر سے ابھارتا ہے. کراچی کا ہی واقعہ پنکی کا کہاں گیا؟ ڈیڈ ہو گیا. ڈیڈ بھی ہو گیا اور ادروائز بھی چل رہا ہے. اچھا, ریلیف بھی مل رہا ہے, ادروائز چل رہا ہے. سیٹلمنٹ. بس چھوڑ دیں, جو پردہ نشین تھے وہ کہاں گئے؟
تو یہ ایک کیس پہ دوسرا غالب آتا ہے، دوسرے پہ تیسرا آتا ہے، تیسرے پہ چوتھا، یہ بالترتیب آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں کام. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم پر کراچی کے اندر جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں یا شوبز سے تعلق رکھنے والے یا عام بندہ بھی، وہ اس پر آواز اٹھا رہا ہے. سڑکوں پر لوگ آ گئے ہیں اس کچھ کیس عرصے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے آواز اٹھائیں گے، کچھ عرصے کے لیے، لیکن پھر جب پتہ لگے گا فلاں بندہ ہے بہت با اثر ہے، وہ بھائی بچ کے رہو، پھر یہ آ جائے گا. پھر سیاسی اثر و رسوخ آ جاتا ہے، بیوروکریسی آ جاتی ہے، پولیس کے مفادات آ جاتے ہیں، عدالت میں تاخیری حربے آ جاتے ہیں، قانون دانوں کی ٹیم سامنے آ جاتی ہے، کئی مسائل آتی ہیں. اور آج جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا، مہینے میں سنیریو چینج ہو جاتا ہے. اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی رضا میر جو ہے یا رضا علی میر، اس کا قتل ثابت ہو بھی گیا تب بھی ملزمان کیفر کردار کو پہنچیں گے، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا. ملزمان آپ کو لگتا ہے سامنے آئیں گے؟ تفتیش میں آ سکتے ہیں، بہت بڑے بڑے شواہد موجود ہیں. میں تو چیلنج سے کہہ رہا ہوں، مجھے 30 دن کے لیے وہاں آپ بلا دیں، میں آپ کو کیس میرے خیال سے صرف اگر موبائل جو ہے اس کا ڈیٹا سامنے آ جائے، CDR سامنے آ جائے تو پتہ چل جائے گا، وہ بھی سامنے آ جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو پسٹل ہے آلہ قتل جو ہے، یا چلے پھانسی کا جو استعمال ہے، پھانسی کے لیے بھی استعمال کیا ہے نا اس نے، وہ سارے کے سارے جو آ جائیں گے. بیلسٹک ایکسپرٹ آپ کو بتا دے گا اس کے گرووس کیا کہتے ہیں، وہ اس گواہ کے طور پہ وہ گارڈ بتا دے گا آپ کو. تیسری اہم بات جو ہے، بہت اہم بات، وہ جو ایکسپرٹ ہے پوسٹ مارٹم جنہوں نے کیا، اس کی اینٹی مارٹم ضربات، ساری کی آپ نے کہا ضربات، اینٹی مارٹم ضربات جو ہیں وہ پتہ لگ جائیں گی، پوسٹ مارٹم رپورٹ بتا دے گی. ایگزٹ اور جو انٹری باؤنڈ ہے وہ کیا ہے، اس کا سائز بتا دے گا. ایک چیز ہے اس میں تو شہادتوں کے انبار ہیں، یہ تو بڑی آرام سے یہ قابل چالان ہے مقدمہ. لیکن خودکشی کیوں کہی جاتی ہے، اس کو کیوں دھکیل کے خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، تاکہ پولیس کو ہیسل نہ کرنی پڑے. وہ پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم کتنے کیسز سے جو ہے وہ پولیس نے پہلے ہی مائنڈ بنا لیا. پولیس بنا بھی لے تو میرا خیال ہے جتنا اس کے گھر والے اور جتنے اس کے عزیز و قریب دوست احباب جو میدان میں ہیں، میرا خیال ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اس کو پی جائیں. اگر یہ قتل ہے تو پی نہیں سکتی پولیس کو الٹیمیٹلی اس کی تفتیش سے پبلک کو آگاہ کرنا ہوگا. اور میری گزارش ہے بالخصوص بلاول بھٹو زرداری، صدر آصف زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں مراد علی شاہ، وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، وہ بڑے ایکٹیو ہیں اور آج کل جوڈیشل ایکٹیوزم بہت ہے وہاں. وہ سارے کے سارے مل کے جو ہے نا اس کیس کو بھی کوئی ٹیسٹ کیس بنا لیں، اور اس کے جتنے پہلو ہیں تفتیش کے، ان میں سے ایک بھی شہادت ضائع نہ کریں. تو پھر یہ قابل حل ہے. اور جو حل نکلے، جو صحیح تفتیش سامنے آئے، اس کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے پبلک کرنا چاہیے، اور عوام کو اعتماد میں لیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اس طرح کے کیس جو ہیں وہ کیوں سر اٹھاتے ہیں، آئے روز ایک نیا کیس جنم کیوں لیتا ہے، دوسرے پہ غالب کیسے آتا ہے، پھر تیسرا کیوں ہوتا ہے، پھر نیا کیس سامنے کیوں آ جاتا ہے. یہ سوسائٹی کا ڈائلما ہے. اس کو حل کرنے کے لیے عوام پہ اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ رضا علی میر کے متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم ہونا چاہیے. دوستو، آج کے اس پوڈ کاسٹ کے اینڈ میں آپ کو ایک کہانی سنانے چاہ رہا ہوں بابر سلیم کی زبانی. بابر سلیم میرے بہت ہی اچھے بھائی، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. وہ اپنے ویلاگ کے اندر یہ کہانی سناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ کہانی سچ لگے گی. آج میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں. یہ کہانی بہت غور سے سنیے گا، اور یہ کہانی جو ہے اس کا ایک حصہ میں پھر کبھی سناؤں گا. ہو سکتا ہے یہ کہانی آپ کو کچھ عرصے بعد کسی اور کے منہ سے بھی سننے کو ملے، لیکن آپ کو پھر یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ کہانی آپ کو سب سے پہلے کس نے سنائی تھی. یہ کہانی ایک خاندان کی کہانی ہے، اور اس خاندان کے ایک نوجوان کے گرد گھومتی کہانی ہے. ایک بچہ جو ایک بہت ہنستے کھیلتے اور ایک دوسرے محبت کرنے والی فیملی میں پلا بڑھا، اور اس محبت کے باعث، پیرنٹس کی توجہ کے باعث، یہ بچہ انتہائی ذہین اور معاشرے کا کارآمد لڑکا بنا. یہ اپنے والدین کا لاڈلا تھا، اپنے باپ کا بھی لاڈلا، اپنی ماں کا بھی لاڈلا. یہ اس قدر ذہین تھا کہ اس کو جلد ہی
اپنے شہر کی ایک معروف درسگاہ میں داخلہ بھی مل گیا۔ یہ اپنے دوستوں کے درمیان بھی ایک منفرد لڑکا تھا، یہ ایک برائٹ اسٹوڈنٹ تھا، یہ ایک جذبے سے بھرا ہوا نوجوان تھا۔ اس کی فیملی اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کے والد صاحب کاروبار کرتے تھے، اس کی جو والدہ تھیں وہ بھی ورکنگ وومن تھیں، اور یہ سب مل کر ایک ایسے خاندان کو ترتیب دے رہے تھے جو معاشرے میں بہت پازیٹیو چینجز لا سکتا تھا۔ اس نوجوان نے سوچا کہ میں کیوں نہ کوئی کاروبار کروں، اور اس نے پھر کاروبار شروع کیا، اور پھر وہ کاروبار کچھ عرصے کے اندر ایک معروف نام بن گیا۔ لوگ اس کو پہچاننے لگے۔ یہ بچہ سوشل میڈیا پہ بھی موجود تھا، یہ بچہ گراؤنڈ پہ اپنے شہر کی مارکیٹ میں بھی موجود ہوتا تھا، یہ اپنے دوستوں کے درمیان بھی ہوتا تھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس خاندان کے درمیان کچھ دراڑیں پیدا کر دی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس لڑکے کا جو باپ تھا اس نے کچھ لوگوں سے 2 سے 3 کروڑ ہوں گے شاید، ایک بڑا اماؤنٹ انویسٹمنٹ کے لیے لیا، اور بیرون ملک سے کوئی کنٹینر کسی سامان کا جو ہے وہ خرید کے منگوایا جا رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا جی کہ کنٹینر نہیں آیا، اور پھر یہ اطلاع ملی کہ غالباً کوئی لاس ہو گیا یا کوئی دھوکہ ہو گیا۔ دوسری جانب یہ نوجوان اپنا بزنس بھی کھڑا کر رہا تھا، اپنے ارد گرد لوگوں کو متاثر بھی کر رہا تھا، تو لوگوں نے اس کے باپ سے قرض مانگنا شروع کیا۔ ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے اس لڑکے کی والدہ نے اپنے تئیں کوشش کر کے ایک بڑی رقم، غالباً 50 لاکھ کے قریب ہوگی، وہ کچھ قرض داروں کو دی۔ اس گھر میں ایک گاڑی موجود تھی، اور پھر اس گاڑی کو گروی رکھوا کے بھی کچھ رقم حاصل کی گئی، وہ قرض داروں کو دی گئی۔ اس کی ماں نے پھر ایک اور جو غالباً اپنی تنخواہ میں سے بچائے ہوئے پیسے تھے وہ استعمال کیا، اور وہ بھی قرض داروں کو دیے۔ ایک لاکر تھا، اس لاکر کے اندر وہ گاڑی جو کہ گروی رکھوائی گئی تھی، اور وہ گھر جو ان کی ملکیت تھا اس کے ڈاکیومنٹس تھے۔ کچھ عرصے بعد اس کی والدہ نے جب وہ لاکر کھولا تو دیکھا اس میں گاڑی کے کاغذات اور جو پراپرٹی ہے اس کی ڈاکیومنٹس موجود نہیں ہیں۔ جب مزید چھان بین کی تو پتہ چلا کہ غالباً اس کے باپ نے وہ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ آگے پیچھے کیے، جس کے بعد اس گھر کے اندر لڑائی جھگڑے پریشانیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ وقت مزید گزرا تو پتہ یہ چلا کہ اس کے والد لوگوں سے جو پیسہ لے چکے ہیں اس کا کوئی مکمل حساب بھی سامنے نہیں لا پا رہے، جس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کے درمیان شدید نوعیت کی رنجشیں پیدا ہو گئیں، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ خاندان ٹوٹ گیا۔ یہ نوجوان اپنے خاندان کو اپنی آنکھوں کے سامنے بکھرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ والد اور والدہ نے علیحدہ علیحدہ رہنا شروع کر دیا۔ اب باپ اپنے بچوں سے علیحدہ بات کرتا تھا اور ماں اپنے بچوں سے علیحدہ بات کرتی تھی۔ یہ نوجوان بہت فکر مند تھا اور اپنے گھر کو اس طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھتا برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ جو لوگ ذہین زیادہ ہوتے ہیں وہ ایموشنل بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور ذہین لوگ آنے والے وقتوں کے حوالے سے کئی چیزوں کو کنکلوڈ بھی کر لیتے ہیں، ازیوم کر کے ان پہ کام بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہی تمام صورتحال اس نوجوان کے ساتھ بھی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ میرا گھر ٹوٹ رہا ہے یا ٹوٹ چکا ہے تو اس نے مزید فیوچر میں کسی قسم کا نقصان نہ ہو اس کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ کیا تیاریاں تھیں، پھر آگے کیا ہوا، یہ کہانی کا دوسرا حصہ میں کسی اور دن آپ کو سناؤں گا، لیکن میں آپ سے یہ درخواست کروں گا یہ کہانی یاد رکھیے گا، کیونکہ اس کہانی کا جو دوسرا حصہ ہے جس دن میں آپ کو سناؤں گا، کب سناؤں گا یہ میں وعدہ نہیں کر رہا، لیکن میں جلد سناؤں گا۔ تو جس دن میں آپ کو اس کا دوسرا حصہ سناؤں گا اس دن میں آپ کو ان کرداروں کے نام بھی بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ نوجوان کس قدر محنت کرتے ہیں، اور بعض اوقات پیرنٹس کی غلطیاں کس طریقے سے نوجوانوں کو پریشان کر دیتی ہیں۔